السلام علیکم، میں ہوں اسد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹیم پاکستان۔ آج بات کریں گے اس خبر کی جس نے انڈیا میں واویلا مچا دیا ہے، اور اس میں دو نام جڑے ہیں، پاکستان اور بنگلہ دیش۔ پاکستان کی افواج نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش واپس جائیں گی، اور یہ پہلا موقع ہوگا کہ 53 سال بعد 1971 کی جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہوگا کہ فروری 2025 میں پاکستانی افواج جو ہے وہ قدم رکھیں گی بنگلہ دیش کی سرزمین پہ۔ جیسے ہی انڈیا کو اس خبر کا پتہ چلا ہے، اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے ہیں، اور پچھلے 2 دن سے جو ہے وہ مسلسل انڈین جو میڈیا ہے وہ واویلا کر رہا ہے کہ پاکستانی افواج کا دوبارہ بنگلہ دیش میں آنا اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اب پاکستان کی افواج جو ہے وہ کیوں جا رہی ہیں بنگلہ دیش؟ تو یقیناً کوئی جنگ لڑنے نہیں جا رہی ہیں، بلکہ اس دفعہ پاکستان کی افواج جو ہے انہوں نے ایک پرپوزل بھیجا گیا تھا بنگلہ دیش کو، اور وہ بھیجا گیا تھا چیف آف جنرل اسٹاف ساحر شمشاد مرزا کی طرف سے، کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ ٹرین کریں گی بنگلہ دیش کی آرمی کو۔ میجر جنرل رینک کے جو آفیسرز ہیں پاکستان کے، وہ فروری میں جائیں گے، فروری 2025 میں بنگلہ دیش میں، اور وہاں جا کے جو ہے وہ آرمی کی ٹریننگ کریں گے۔ اب جیسے ہی یہ خبر جو ہے وہ کل سے عام ہوئی ہے، انڈین میڈیا ہے اس نے واویلا مچایا ہوا ہے کہ جی کیا 1971 کا بنگلہ دیش جو ہے وہ سبق بھول گیا ہے، اور کیا یہ کوئی ایک نئی چال ہے، اور کیا یہ انڈیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے؟ تو اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے انڈیا کے رونگٹے کھڑے ہونا اور اس پہ اس قسم کی کیفیات طاری ہونا وہ بنتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے، اور صرف یہ انیشیٹو نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان اور بنگلہ دیش کے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ بہت عرصے سے جو ہے وہ ان میں حسینہ واجد کی وجہ سے بہت زیادہ تلخیاں تھیں، بہت زیادہ دوریاں تھیں، ویزا پالیسیاں بہت سخت تھیں، پاکستانیوں کو ویزا نہیں ملتا تھا، اس کے علاوہ اور بہت زیادہ ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے دونوں جو آپ کہہ لیں کہ برادرلی اسلامی ممالک ہیں، پہلے ایک تھے بعد میں علیحدہ ہوئے، ان کے درمیان یہ تلخیاں بڑھتی رہیں، اور ابھی جب حسینہ واجد کا تختہ الٹا تو اس کے بعد سے یہ تو ایک خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان کی آرمی جو ہے وہ ٹرین کرے گی بنگلہ دیش کی فوجیوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو امن مشقیں ہیں پاکستان نیوی کی، وہ بھی فروری 2025 میں شروع ہونی ہے، اس میں بھی بنگلہ دیش کی جو نیوی ہے وہ شریک ہوگی۔ ساتھ ساتھ اس میں ایک اور جو تازہ ہوا کا جھونکا ہے وہ یہ ہے کہ پی آئی اے کی جو ڈائریکٹ فلائٹس ہیں فرام اسلام آباد یا فرام پاکستان ٹو ڈھاکہ، ان کو بھی جو ہے وہ ریوائیو کرنے میں کا سوچا جا رہا ہے۔ تو یہ تو چند خوشگوار ہوا کے جھونکے ہیں جو پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان موجودہ جو ڈپلومیسی کے ڈور ہیں وہ اوپن ہوئے ہیں۔ اب انڈیا کا وری کرنا اس لیے بنتا ہے کہ ایک تو حسینہ واجد جو وہاں پہ موجود ہیں، اب حسینہ واجد آپ کو پتہ ہے کہ وہ پراکسی رہی ہیں انڈیا کی بنگلہ دیش میں، اور اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ وہ انڈیا کے نشانوں پہ ناچتی رہی ہیں تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ ان کی جتنی بھی پالیسیز تھیں وہ اینٹی پاکستان تھیں، اور انہوں نے انڈیا کے کہنے پہ ہر وہ کام کیا جو پاکستان کے انٹرنیشنل امیج کو یا پاکستان کو کسی بھی لیول پہ جو ہے وہ سبوتاژ کر سکتا تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا بلو ہے انڈیا کو اور انڈیا کی فارن پالیسی کو، اور اس کو ختم کرنے کے بعد جو ہے ڈاکٹر محمد یونس، جنہوں نے وقتی طور پہ یا عارضی طور پہ جو ہے بنگلہ دیش کی باغ دوڑ سنبھالی ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو برف ہے وہ پگھلی ہے، اور جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ممکن ہے، اور ہم پر امید ہمیں رہنا چاہیے کہ انشاءاللہ جو دونوں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ اب حسینہ واجد کے لیے تو یہ پیغام تھا اور ہے بھی، اور ساتھ ساتھ انڈیا کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ جی بنگلہ دیش از نو مور اے پراکسی فار انڈیا، اور جو موجودہ گورنمنٹ ہے یا جو آنے والی ایون کی گورنمنٹ ہے اس کے لیے بھی شاید یہ ممکن نہ ہو کہ وہ انڈیا کے اشاروں پہ اس طرح چل سکے جیسے حسینہ واجد چل رہی تھیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی جو ہے وہ ایک اچھا انیشیٹو ہے کہ ہم نے پہل کی، اور پاکستان کی افواج نے، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی افواج جو ہے وہ دنیا بھر میں مقبول ہیں، خاص کر کے اپنی ٹریننگز کے حوالے سے۔ تو یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے دونوں ممالک کے درمیان دفاعی طور پہ بھی، اور اس کے علاوہ جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں دونوں مسلم ممالک کے درمیان، ان کا جو ہے وہ ریوائیو ہونا اور اس قسم کے انیشیٹو لینا، یہ بہت اچھا اور ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ظاہر ہے ہر ملک میں جو ہے کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کچھ پرو ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ پرو انڈیا ہوں گے، کچھ اینٹی انڈیا ہوں گے، کچھ پرو پاکستان ہوں گے، کچھ اینٹی پاکستان ہوں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب پاکستان کی افواج وہاں جاتی ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ میجر جنرل رینک کے جو لوگ ہیں، جو سینئرز ہیں، وہ وہاں پہ جا کے ٹریننگز کرائیں گے۔ ٹریننگز کی نوعیت کا اگین ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کون سی ہوں گی، لیکن میمن سنگھ جو ہے وہ کنٹونمنٹ ہے جس میں پہلی ٹریننگ سٹارٹ ہوگی اور فردر یہ چلیں گی۔ تو
وہاں پہ کیا رد عمل ہوگا؟ افواج کی حد تک، بنگلہ دیش کی افواج کی حد تک تو ظاہر ہے ایک ڈسپلن فوج ہے وہاں کی بھی، جیسے تمام ممالک کی ہوتی ہیں، تو وہاں پہ تو شاید اتنا کوئی رد عمل نہ ہو یا کچھ اس قسم کی چیزیں نہ آئیں، لیکن ہاں عوام کے طور پہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 1971 کی جو وار ہے اس کی بڑی تلخ یادیں ہیں، اور دونوں طرف ہیں لیکن وہاں پہ زیادہ ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ 1971 میں وہاں پہ جو وہاں کی سیاسی حکومت تھی اس کو کچلنے کے لیے بہت سارے مظالم اٹھائے گئے، اس کو ہمارے بڑوں نے بھی، ہمارے تجزیہ کاروں نے بھی، ہمارے جرنلسٹ نے بھی، ہمارے جرنیلوں نے بھی مختلف فورمز پہ جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا ہے۔ تو اس کو کھلے دل سے یہ ایکسیپٹ کرنے میں کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ان غلطیوں کا مداوع کرنا بنتا ہے، ان غلطیوں کا تدارک کرنا بنتا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہاں کی جو عوام ہے، بنگلہ دیش کی جو عوام ہے، وہ اس انیشیٹو کو کیسے دیکھتی ہے۔ ابھی وہاں سے رد عمل آنا باقی ہے۔ انڈیا کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ یہ جو ٹائز ہیں دونوں ممالک کے درمیان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ سبوتاج کرے، اور لیٹس سی کہ جب یہ انیشیٹوز جن کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے اور اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ کی طرف سے، وہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں، وہاں کی جو لوکل پولیٹیشنز ہیں، پولیٹکس ہے، اس پہ کیا اس کا اثر آتا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ازیوم کرنا کہ جی وہاں پہ جب اس قسم کے انیشیٹوز ہوں گے یا جیسے اعلان کیا جا رہا ہے تو وہاں جو اینٹی گورنمنٹ جو یونس صاحب ہیں، ان کی جو اینٹی لوگ ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ جو حسینہ واجد کی جو سپورٹرز ہیں، ان کی طرف سے ایک رد عمل ضرور آئے گا۔ اب اصل سوال یہ ہے اور اصل نقطے کی بات یہ ہے کہ اس رد عمل کو جو ہے وہ وہاں کی جو بنگلہ دیش کی گورنمنٹ ہے وہ کیسے ہینڈل کرتی ہے، اور پاکستان اس کو ڈپلومیٹکلی کتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے۔ اور دیر آیت درست آیت کی مانند بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے پی آئی اے کی پروازوں کا بحال ہونا، اسی طرح یہ جو ملٹری ٹریننگز ہیں، اس کے علاوہ بنگلہ دیش کا امن مشقوں میں آنا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم باقی جو ترقی کے ڈیولپمنٹ کے جو ایشائی ہیں بنگلہ دیش کے، ان سے سیکھنا چاہیے۔ کاش کہ اب ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ یہ بھی کہیں کہ وہاں کی جو معاشی ٹیمیں ہیں بنگلہ دیش کی، وہ پاکستان میں آئیں گی اور وہ پاکستان کے لوگوں کو اور یہاں کے خاص کر کے جو وزراء ہیں اور جو بیوروکریسی ہے، اور ان کو سمجھائیں گی کہ کیسے ترقی کرنی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو ٹریننگ وہاں جا کے کرا لیں گے، لیکن وہاں سے بھی جو ہے وہ بلانا چاہیے، یونس صاحب کو آنا چاہیے، ان کو دعوت دینی چاہیے، اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ بھائی چھوٹا بھائی جو ہے وہ بڑے بھائی سے کیسے ترقی کر گیا ہے اتنی جلدی، اور ان عوامل کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جن عوامل کی بنیاد پہ بنگلہ دیش جو ہے اس کی جی ڈی پی جو ہے وہ پاکستان سے بہت آگے نکل گئی ہے، وہاں کی جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ آگے ہے، اور بہت کم وقت میں وہاں کی حکومت بھلے وہ اینٹی پاکستان تھی اور پرو انڈیا تھی، لیکن انہوں نے اپنے عوام کو جو ہے وہ غربت کے دلدل سے نکالا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کچھ انیشیٹو یہ بھی لینا چاہیے کہ وہاں سے بھی جو ٹریننگ کے لیے لوگ آئیں اور یہاں آ کے ہمارے جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں، جو ہمارے بڑے بڑے منصب پہ بیٹھے ہیں، اور خاص کر کے اقتصادی ترقی کے حوالے سے جن لوگوں کو کرتا دھرتا بنایا گیا ہے، ان کو ضرور ٹریننگ لینی چاہیے بنگلہ دیش سے، اور بنگلہ دیش کے لوگوں کو بھی، اور وہاں کے جو وزراء ہیں اور پالیسی میکرز ہیں ان کو انوائٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمارے لوگوں کو تھوڑا سمجھا سکیں، کچھ عقل دلا سکیں کہ کیسے آپ نے ترقی کرنی ہے اور کیسے جو ہے وہ آپ نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، تاکہ ترقی کا جو رخ ہے وہ بنگلہ دیش سے پاکستان کی طرف بھی آ سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔